ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ٹائم اینڈ سپیس کے موضوع پہ۔ ناظرین، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے کسی نے پوچھا کہ زمان و مکان کیا ہے؟ آپ نے ایک حیرت انگیز جواب دیا اور فرمایا کہ محض تمہارا مفروضہ ہے، یعنی ایک ایسی چیز جو تم نے فرض کی ہوئی ہے اور در حقیقت اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جب ہم کچھ صوفیہ کرام کے واقعات پہ نظر ڈالتے ہیں تو کئی صوفیہ کا ہمیں ایک وقت پر ایک سے زائد جگہوں پر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مختلف کتابوں میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، اور آج سائنس بھی اس کانسیپٹ کو ایک انداز سے اپنے اندر ضم کرنے کی کوشش کرتی ہے، اینڈ دیٹ کانسیپٹ از کالڈ دا کانسیپٹ آف ملٹی پریزنس، یعنی ایک شخص ایک وقت میں ایک مقام پر اور اسی وقت میں کسی اور مقام پر بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ ایک ریسرچ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ایلن گوتھ پروفیسر ہیں MIT USA کے، اور اسٹیفن ہاکنگز مشہور سائنٹسٹ، برٹش سائنٹسٹ، ایک کانسیپٹ انہوں نے دیا جس کو کہا جاتا ہے دا کانسیپٹ آف ورم ہولز۔ بڑا مشکل سا کانسیپٹ ہے، لیکن اس کے لیے ہم آپ کے سامنے ایک ایگزامپل پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایک سیب ہے، یہ ایک پینسل ہے۔ اب نارملی تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر ایک کیڑا اس سیب پہ موجود ہے اور اس کو اس سیب کے دوسری طرف جانا ہے تو وہ کیڑا اس سیب سے گزرے گا اوپر سے اور دوسری طرف پہنچے گا، اور اس سفر میں ظاہر ہے اس کو کوئی وقت خرچ ہوگا۔ لیکن اگر غور کریں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے ایک اور طریقہ کار بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کیڑا اس سیب کے اندر سے یعنی سوراخ کرتے ہوئے اس طرح سے دوسری جگہ پہنچ جائے۔ ظاہر ہے کہ اس میں جو وقت خرچ ہوگا وہ کم ہوگا۔ اس بات کو ایک اور انداز میں یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ پاکستان میں موجود ہیں اور آپ کو امریکہ جانا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ ہوائی سفر یا زمینی راستہ اختیار کریں، آپ پاکستان سے ایک گڑھا کھودیں جو سیدھا امریکہ میں نکلے، لہٰذا آپ کم وقت میں امریکہ پہنچ جائیں گے۔ جو ورم ہولز کا کانسیپٹ ہے ناظرین، وہ یہ کہتا ہے کہ کائنات کے اندر مختلف مقامات پر ایسے سوراخ ہیں جو اس سیب کی طرح، جس طرح ہم نے اس میں پینسل سے سوراخ کیا، اگر ہم اس سوراخ میں داخل ہو جائیں تو ہم کائنات کے ایک حصے سے کائنات کے دوسرے حصے پر بہت ہی محدود وقت میں پہنچ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں پورا سفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فاتح صاحب، یہ تو ایک بات تھی۔ ٹائم مشین کا کانسیپٹ بھی موجود ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ٹائم مشین کیا ممکن ہے بننا؟ سر، یہ ٹائم مشین ایکچولی انڈر لائن پرنسپل جو ہے ایک ایسی مشین کا یا کوئی ایسی پروسیس کا جس کے تھرو ہم وقت میں آگے جا سکیں یا پیچھے جا سکیں، ٹھیک، وہ اس کا جو انڈر لائن جو پرنسپل ہے وہ ورم ہولز والا ہی ہے۔ ورم ہولز کیا کہتے ہیں کہ آپ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی جو اسپیس ہے اس کو ہم ایک چادر کے طور پہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ہم ہوا کی طرح ہیں، ہم اس چادر کے جو خانے اس میں سے گزر جاتے ہیں، جس طرح سے ابھی ہم چل پھر رہے ہیں۔ اگر اس اسپیس اور ٹائم کی چادر کو ہم پھاڑ دیں تو ہم کہیں سے کہیں بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے سوئی دھاگے سے ایک پھٹی ہوئی چادر کو ہم سی دیتے ہیں، وہ تو ہم ایک نیا سوراخ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے تھرو ہم نے جی، وہ بڑے اعلیٰ طریقے سے ہم نے اس جو کٹ تھا اس کو جوڑ دیا۔ اب یہ ہوتا کیا ہے کہ سائنس کہتی ہوئی ایلن اور اسٹیفن کا کہ کانسیپٹ کہ جی ہم جب ورم ہول میں انٹر ہوتے ہیں ہم بجلی بن جاتے ہیں، انرجی بن جاتی ہے، اچھا، جس کی وجہ سے وہ انڈر لائن پرنسپل تو وہی ہو گیا نا کہ ہم اسپیڈ آف لائٹ پہ ٹریول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ڈسٹینس کور کر کے بہت جلدی دوسری جگہ آ جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو 1 سیکنڈ جیسے تھیوریٹیکل ہے، یہ اصل میں ہمیں نہیں کر سکے ہم لوگ، ٹھیک ہے، اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جیسے آپ نے غلط کٹ لے لیا، آپ غلط رستے میں نکل آئے، تو آپ کو جانا تھا لیٹ سے TV1 کے اسٹوڈیوز آنا تھا DHA سے، اور آپ کو 15 منٹ میں پہنچنا تھا، یعنی کہ 7:15 پہ آپ جو ہے نازو آباد پہنچ گئے، اور دوسرے دن 8:15 پہ، تو کیونکہ آپ کے غلطی سے رستہ بھٹک گئے، تو یہ بھی پاسبلٹی ہے۔ اب ایشو اس میں یہ ہوتا ہے ٹائم ٹریول کی، جہاں تک بات آئی، وہ ہم اپنے آپ کو دو طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ایک تو جو باقاعدہ ابھی کا طریقہ ہے، آپ کو جانا ہے جی آج سے 100 سال آگے، ٹھیک، اور یہ سفر آپ
ایسا چاہتے ہیں, اس طرح سے کور کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو فرق نہ پڑے, آپ ویسے ہی رہیں, آپ ویسے کے ویسے کی عمر بھی وہی رہے, آپ کی عمر بھی وہی رہے, آپ کو, اور آپ کو انتظار بھی نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے. تو وہ کرائیوجینکس ایک طریقہ نکالا ہے, وہ اس کا مقصد میڈیکل ہے, لیکن اس میں کیا کرتے ہیں, آپ کو بے ہوش کر دیتے ہیں اور آپ کو جما دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے دل کی دھڑکن اتنی کم ہو جاتی ہے کہ اتنا فرق نہیں پڑتا, بالکل وہ آپ کو بالکل دم پہ زندہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے ہوتا یہ کہ 100 سال تک آپ بالکل اسی طرح سے گزار لیتے ہیں. آپ سو کے آرام سے اٹھے, آپ اٹھے تو اب دیکھا آپ نے کہ جی دنیا ہی اور ہے, 100 سال گزر. اچھا, ویری انٹرسٹنگلی ڈاکٹر صاحب, اصحاب کہف کا ذکر ہے قرآن پاک میں, 309 سال جو ہیں وہ رہے, غار میں رہے. جی ہاں بالکل. اور وہ ان کا خیال یہ تھا کہ ابھی ٹائم تھوڑا سا گزرا ہے اور ہم زیادہ عرصے نہیں رہتے. یعنی وہ اٹھے اور جب انہوں نے بازار کسی کو بھیجا تو انہی میں سے تو وہ واپس آ گئے, اٹ ہیز آل چینجڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اعمال کے حوالے سے جزا اور سزا کا اگین کانسیپٹ آئے گا, تو یہاں پہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس کانسیپٹ کو, یہاں ٹائم اینڈ اسپیس کے حوالے سے؟ اس میں پیرا سائیکالوجی کے حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گا. جی. ایک بہت فیمس کوٹ ہے, دیٹ آل تھاٹس آر میٹیریلسٹک ان نیچر. اب یہ کوٹ صرف ہماری تھاٹس پر ہی نہیں لگتا بلکہ ہمارے اعمال پر ہی لگتا ہے. اس کی مثال ہم اس طرح لے لیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص جس کے بارے میں ہماری رائے مثبت ہے, جب وہ محفل میں آتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے محفل کا پورا ماحول ہی مثبت ہو گیا. اٹ از ناٹ دیٹ اونلی ہیومن بینگ ہو از ٹریولنگ اینڈ جسٹ کم ان, اٹ از ہز ہول کیریکٹر. ٹھیک ہے. اب یہی چیز لاگو آتی ہے کہ اگر کسی کے بارے میں ہماری رائے نیگیٹو ہو تو اس کے آنے سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم پر ایک ہلکی سی خلش اور ایک ہلکی سی رنجش جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے. اس کو اورا سے بھی ریلیٹ کیا جاتا ہے, جو انسان کے ارد گرد جو حالہ ہے. بالکل. جی. اب اس کی جو کریشن ہے, اس کریشن میں ہمارے اعمال کا عمل و دخل ہے, وہ ایک ویوز کی صورت میں ہمارے انوائرمنٹ میں موجود ہے. اینڈ ایز اے لا, ایز اے رول, ویوز کبھی ختم نہیں ہوتی, وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. یعنی ویوز آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم سے پھر ماورا ہیں, ماورا نہیں ہے, مگر اس معینہ مدت تک, جیسے وہ ایک رجسٹر ہے کہ ایک ہمارے رائٹ شولڈر پر ہے اور ایک لیفٹ شولڈر پر ہے, کرامن کاتبین والا جو کہ لکھ رہے ہیں, تو وہ ان ادر ورڈز دیز آر دا کلیکشن آف دوز ویوز. اچھا, کہ یہ ہمارے اچھے اعمال ہیں اور یہ ہمارے برے اعمال ہیں, یہ ہماری سوچ ہے, اور یہی وہ ہمارے اعمال ہیں جو کہ بعد میں ہمیں ریٹرن کر کے دکھائے جائیں گے. اگر یہ جو دکھائی جائیں گے والی بات ہے, یہ پاسٹ میں جانا ہوا, کم از کم, خیر اگر آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے, دیکھنا تو کم از کم ہوا کہ اصل میں ہوا کیا تھا. جس طرح سے ہم الفا سینچوری کو دیکھتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ اتنے 100 بلین ایئر سے لائٹ ٹریول کر رہی ہے اور ہمیں ملی, اگر ہمیں ایک دن ایک ورم ہول میں پھینک دیا جائے اور ہم لوگ الفا سینچوری پہنچ جائے, جس کو ہم یہاں دوربین پہنچ جائیں, جی ہم 1 سیکنڈ میں پہنچ جائیں, تو اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اسی دوربین کے ساتھ اپنی دنیا کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج سے 100 بلین ایئرز اگو دیکھ رہے ہیں. تو اگر اس چیز کو تھوڑا سا سائنٹیفک مینج کر لیا جائے تو آپ اپنی پوری زندگی دیکھ سکتے ہیں A to Z ایک دوربین کے ساتھ جیسے ہوئی. سبحان اللہ. تو یعنی اس کا مطلب یہ بات ہوئی کہ یہ جو دکھائے جانے کا کانسیپٹ ہے کہ تمہاری ہر چیز دکھائی دی جائے گی, وہ یعنی روز قیامت, تو وہ بھی یہاں ڈاکٹر صاحب جی بالکل ٹھیک ہے, ثابت ہوتا ہے. بالکل. اور میں یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ ہم مستقبل تو آنے والا ہے, وہ ایک اور ٹائم ریفرنس فریم ہے. بہت سے بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے فیوچر کے واقعات جو ہیں, مستقبل کے واقعات جو ہیں پہلے سے بتا دیے ہیں. ٹھیک ہے. مستقبل, جی, یعنی آدمی مستقبل میں بھی جا سکتا تھا, اور اس کا اچھا ماضی میں بھی اور مستقبل دونوں میں. ٹھیک. یہ ہمارا ماضی ہے یا مستقبل ہے, اس کے متعلق بہت ایک آیت ہے قرآن مجید کی جو بڑے غور و فکر جس پر ضرورت ہے. یہ آیت ہے سورۃ اعراف کی 142, آیت نمبر 142, سورہ اعراف 7 نمبر ہے اعراف. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ. یہاں پر ذکر یہ ہے کہ بنی آدم اور اس کے بچے ذریتہم فَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور انہوں نے تمام ذریتہم یعنی بنی آدم بھی اور ان کی اولاد بھی, ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت لی علی انفسہم الست بربکم, الست کے نام سے اس کو یاد کیا جائے, الست بربکم. سب نے کہا قالوا بلا شہدنا. ٹھیک. یہ واقعہ گزر چکا ہے, لیکن کیا ہم کو معلوم ہے یہ واقعہ؟ ہم کو یاد ہے کہ ہم نے یہ بات کہی تھی؟ ہمیں یاد نہیں. ہمیں یاد نہیں. ایک واقعہ جو گزر چکا ہے وہ ہمارے لیے ابھی پتہ نہیں وہ کون سے ٹائم ریفرنس